بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم جناب امیر کے ہاتھوں میں دیکھ کے بتایا سپہ سالار علی ہے، احد میں سپہ سالار علی ہے۔ 27 غزوات ہے، 83 جنگیں ہیں جس میں 27 غزوات، 27 یا 28 اختلاف علماء میں، بعض نے لکھا 27، 27 اور 28 غزوات، یعنی جس میں خود پیغمبر شریک ہوئے ہیں، اور سب میں مولا کائنات سپہ سالار ہے، سوائے ایک کے جہاں پہ آپ کے بھائی ہیں، اور جس میں نہیں گئے، جس توجہ اس میں سارے صحابہ ساتھ گئے، اعتراض کے یا علی بس آپ اکیلے رہ گئے، تو مولا نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلا مدینے میں، باقی سارے صحابہ آپ کے ساتھ، مجھ پہ لوگ اعتراض کریں کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یا علی اس سارے مدینے کی حفاظت کے لیے بس آپ ہی کافی ہیں، سارا مجمع نہیں ہے۔ پیغمبر سارے صحابہ کو جنگ پہ لے گئے، بس ایک ایسا تھا جس نے شہر والوں کی حفاظت کرنی تھی، جو بزرگ تھے، خواتین، بچے، سب کی حفاظت کے لیے مولا بھائی ایک ایسا تھا جو سب کی حفاظت کے لیے کافی۔ جب پیغمبر کے صحابہ کی حفاظت کے لیے ایک شیر خدا کافی ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے۔ وزان گرامی سے پہلے کہ میں غدیر کو پیش کروں آپ کی خدمت میں، پیغمبر اسلام نے پوری زندگی مسلسل جنگوں میں بتایا میری طرف سے کون ہے، اور آپ کے ذہنوں میں خیبر ہے کہ آپ نے فرمایا میں 40 دن میں خیبر کو فتح کروں گا، 39 دن گزر گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ اوروں کو موقع نہیں دیا، اور بعض افراد کو تو 2-2 3-3 موقع ملے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں نے نام نہیں لیا، مواقع سب کو ملے۔ کوئی یہ نہ کہے ہمیشہ علی اپنے بھائی کو بھیج دیا کرتے تھے، اپنے بھائی علی کو، پیغمبر اسلام نے ہمیشہ نہیں، پیغمبر نے فرمایا اوروں کو موقع دے رہا ہوں، اگر خیبر فتح کر سکتے ہو تو خیبر فتح کر کے دکھاؤ۔ عزیزان گرامی کوئی فتح نہیں کر سکتا سوائے مولا علی کے۔ جب 39 دن گزر گئے تو آپ نے فرمایا لَأَعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ میں نے 39 دن جانے والوں سے متعلق کچھ نہیں کہا، وہ کون تھے؟ 40ویں دن جانے والا مرد ہے، کرار ہے۔ اہل سنت کے علماء نے جو جملہ لکھا ہے اس پہ ذرا غور کیجیے گا، کرار کے معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کرار اسے کہتے ہیں جو بڑھ کے حملے کرے۔ عزیزان گرامی سب کے ذہنوں میں پورا خیبر ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ جب کوئی جاتے تو کس انداز سے، کس رفتار سے واپس آتے تھے، اور مولا کائنات کا جانا ایسا تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ جانے کے بعد مرحب اپنے قلعے سے دیکھتا تھا کہ کون کون آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے، کیسے بات کر رہا ہے، میدان میں کیسے کھڑا ہے۔ دیکھ تو بہت طاقتور بہادر آدمی تھا، میدان کا سپاہی تھا، اسے پتا تھا کیسے کوئی لڑنے والا ہے یا نہیں، بس آتا تھا، قدآور تھا بہت اور پہلوان تھا، بس آگے کھڑا ہوتا تھا، باقی لوگ وہاں سے، میں نے کچھ نہیں کہا ہے، اپنی تشریف دکھا دیتے تھے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ خود جناب مولا کائنات آئے، اور آنے کے بعد مولا بھی جانتے ہیں کہ کوئی اندر سے دیکھ رہا ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ پتھر میں علم گاڑا، پتھر میں علم گاڑنا بتا رہا تھا، مرحب پریشان ہو کے دیکھنے لگا، اب تک اور تھے یہ اور ہے۔ عزیزان گرامی خود یہودی مرحب کے ساتھ جتنے بھی تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے علی علی ہے، نہیں پہنچا سکا۔ عزیزان گرامی جسے دشمن دوست سب پہچانے اور مانے علی علی ہے۔ میں ایک جملہ روک کے کہوں گا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، مجھے خیبر نہیں پڑھنا، مجھے آگے جانا ہے، خندق بھی بیان کرنا ہے، پھر غدیر تک جانا ہے، سارے مجمع کی توجہ، خون جگر دے رہا ہوں، اتنا زور لگانے کی نہ مجھ میں طاقت نہ سینے میں میرے دم ہے، لیکن جملے کو سن لیجئے گا۔ عزیزان گرامی آج ہم غدیر بنانے آئے ہیں، 13 رجب اور ہے، 18 ذی الحجہ اور ہے، 13 رجب ہے مولا کے فضائل کے لیے کہ سارے کمالات کا جو مالک ہے پیغمبر کے بعد وہ علی جو پہنچ گئے، انہیں سلام نے مکمل نہیں کیا۔ 13 رجب ہے مولا کی فضیلت کے لیے، کعبے میں آنے کے لیے۔ توجہ کہ اگر رسول خدا کے بعد کوئی سارے کمالات کا مالک وہ علی، اس کے لیے 13 رجب
تو عید غدیر کس لیے؟ عید غدیر اس لیے کہ وہ جو اتنے کمالات کا مالک ہے اسے آج حکومت مل رہی ہے. صرف ایک اشارہ کرنا مجھے خندق کا بھی. عزیزان گرامی، سرور کائنات نے جب دیکھا نا کہ ایک آدمی عمر ابن عبدود کے نام سے، تاکہ دھوکہ نہ ہو عمر اور عمر کے اندر، تو عمر کے آخر میں واو لگا دیتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ کہاں سمجھ رہے ہیں، کہاں جا، میں اپنے الفاظ پڑھ رہا ہوں. تو عمر ابن عبدود، تو اب وہ آیا، 2 افراد اس کے ساتھ تھے، 3 مولا کے مقابلے میں آ گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اب وہ جیسے ہی آئے تو اس نے آنے کے بعد جو بھی کلام کیا آپ کے ذہنوں میں ہے کہ اس نے نظام پہلے کلام کیا کہ رسول میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو. تو رسول خدا نے فرمایا من لہو، کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے گا؟ مولا کھڑے ہوئے، انا لہو، میں اس کے لیے کافی ہوں. سارے مجمع کی توجہ، انا لہو، بس بہت مختصر سے جواب دیا، جتنا پیغمبر نے مختصر سوال فرمایا تھا مولا نے اتنا ہی مختصر جواب، انا لہو، میں اس کے لیے کافی ہوں. پیغمبر علیہ السلام نے مولا کو مسکرا کے دیکھا کہ یا علی میرے بھائی بیٹھ جائیے. پھر دوسری مرتبہ سوال کیا، من لہو، کون جائے گا اس کے مقابلے میں؟ ایک اور صحابی نے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ، کہا جاؤ گے؟ کہنے جاؤں گا تو کبھی نہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ جب میں بھی کافر تھا تو اس وقت ایک مرتبہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اور یہ جب حملہ ہوا تو اس آدمی نے سارے کے سارے ڈاکوؤں کا اکیلے مقابلہ کیا، اور جب اس کی ڈھال ٹوٹ گئی تو اس نے اونٹنی کے بچے کو گردن سے اٹھایا اور سارے ڈاکوؤں کو مار مار کے بھگا دیا. پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. عزیزان گرامی، یعنی ایک روب سے اس کے قائم کرنے کو پیغمبر نے تیسری مرتبہ سے من لہو، کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے گا، اس مقام پہ پیغمبر نے ایک لفظ استعمال کیا، توجہ. پیغمبر نے پوری زندگی کسی کو گالی نہیں دی ہے. جو لوگ پہنچ گئے پہنچ جائیں، جو نہیں پہنچے انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہوں. کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے گا؟ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کیوں کہا. توجہ، کوئی بات نہیں بچوں، کھیل لینے، میں ڈسٹرب نہیں ہو رہا، آپ ڈسٹرب نہ ہو. عزیزان گرامی، پیغمبر نے تو اب یہ کہتے ہیں کہ کیوں یہ لفظ استعمال کیا؟ آیا یہ گالی نہیں ہے؟ توجہ بھئی، آیا یہ گالی ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، یہ گالی نہیں ہے، یہ سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. گالی وہ ہوتی ہے جو تل ملا کے آدمی کہے، جو تل ملانے لگے وہ محمد نہیں. پیغمبر رحمت للعالمین ہے. پیغمبر عصمت کے دشمن کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں. جو پہنچ گئے پیغمبر فرما رہے ہیں، جو عصمت پہ ہاتھ اٹھائے، لب کشائی کرے، وہ دیکھنے میں انسان ہے لیکن نجس العین ہے. جو لوگ پہنچ گئے، میرے جملے پہنچ رہے جانے گرامی، جو لوگ پہنچ گئے. نہیں ہے سارا مجمع، نہیں ہے سارا مجمع. پیغمبر نے اس سے کہا کون اس کتے کی کون زبان پہ؟ بھائی پیغمبر نے اگر نہ کہا ہوتا میں ممبر سے نہ کہتا. قلب کا لفظ استعمال کیا. پیغمبر نے کہا کون اس کتے کی زبان کو بند کرے گا؟ تو مولا علی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ انا لہو، میں کافی ہوں. سارے مجمع کی توجہ، شاہ صاحب ذرا جملے کو سنیے گا. مسجد کوفہ، مولا حسن خطبہ دے رہے، اتنے میں ایک آدمی اندر آیا، مولا امیر کو توہین کرتا ہوا، اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا، توہین کرتا ہوا. مولا نے کہا کتے مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے. مجمع نے کہا آدمی بول رہا ہے. جب مڑ کے دیکھا تو ایک کتا باہر جا رہا تھا. اب سارے شیعہ سنی علماء کہتے ہیں کیونکہ مولا حسن نے کہہ دیا تھا اللہ نے بنا دیا. توجہ، ابھی بھی نہیں ہے سارا مجمع، آپ مجھے مجبور کرنے جا رہے ہیں. شب عاشور مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اپنے اصحاب سے، 8 یا 9 محرم کو تمام اصحاب کو کہا میں نے خواب دیکھا ہے مجھ پہ کتوں نے حملہ کر دیا اور ایک کتے نے میری گردن کو کاٹا، اس میں یہ نشانیاں تھی. ایک صحابی کھڑے ہوئے اصحاب مولا حسین شب عاشور شہداء کربلا میں سے، کہا مولا یہ جو نشانیاں آپ نے بتائی ہیں نا یہ ساری شمر میں ہیں، میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں. مولا حسین نے بھی کیا فرمایا؟ کتوں نے حملہ کیا. بھئی کربلا میں حسین پہ حملہ کرنے والے دیکھنے میں انسان سے باطنی طور پہ، جو پہنچ گئے انہیں سلام ہے. اب میرے جملے پہنچ رہے جانے گرامی.
پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا جس نے میری گردن, تو عزیزان گرامی مولا فرما یہ رہے ہیں کہ جو عصمت کا, امامت کا, ولایت کا دشمن ہوتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے جو پہنچ رہے ہیں. اب پیغمبر کی بات سمجھ میں آئی تو پیغمبر نے خندق میں کہا کون اس کے مقابلے میں جائے گا؟ مولا نے کہا انا لہو, میں کافی ہوں. جب جانے لگے تو آپ نے فرمایا یا علی آئیے ذرا خیمے میں تشریف لائیے. اپنی قبا مولا علی کو دی, کہا یا علی میری قبا آپ پہن لیجیے. توجہ, پھر اپنی ابا دی, یا علی میری ابا آپ پہن لیجیے. پھر کہا میری زرہ آپ پہن لیجیے. توجہ, میرے نالین آپ پہن لیجیے, میری تلوار آپ حمال کر لیجیے. ایک مرتبہ باہر آئے, کہا یا علی امامہ. بہت سے مسلمان کہتے ہیں پیغمبر خیمے میں امامہ بھول گئے تھے, مجمع میں تبدیل کیا. میں کہتا ہوں جو بھول جائے وہ محمد نہیں. پیغمبر نے مجمع صحابہ میں امامہ علی کو پہنا کے بتایا میرے بعد میرے امامے پہ اختلاف ہوگا. میں علی کو امامہ دے کے سمجھا رہا ہوں, میرے امامے کے وارث علی ہیں. میں زیادہ زور تو نہیں لگا رہا ہوں, پڑھتا رہوں اسی جذبات کے ساتھ. جب میں غدیر بیان کرتا ہوں میں اپنے آپ میں نہیں ہوتا ہوں. عزیزان گرامی ایک مرتبہ سرور کائنات نے سب کے سامنے جناب مولا کائنات کو اپنا امامہ اڑھایا. توجہ, امامہ پہنایا. مجھے خندق نہیں پڑھنا, سارے مجمع کی توجہ رہے. تو اب عزیزان گرامی اب پیغمبر ہے حج پہ, ہے حجت الوداع, ساری میں نے جنگیں رہنے دی. ہر جگہ سے ثابت علی کی ولایت, علی کی امامت. آ گیا حج 10 ہجری. ایک مرتبہ پیغمبر عرفات میں, اللہ نے کہا ابھی نہیں, اعلان کرنا ہے علی کی امامت و ولایت کا. میرے حبیب میدان عرفات میں نہیں. توجہ, مشعر میں گئے کہ یہاں نہیں. منی میں آئے, قربانیاں دی, شیطانوں کو کنکریاں ماری, سر منوائے کا یہاں نہیں. توجہ, مکے پہنچے کا یہاں نہیں. جب حج مکمل ہو گیا اب چلے وہاں غدیر خم کے مقام پہ پہنچے گا, یہاں اعلان کرنا ہے. پروردگار اب مکے میں اعلان کرا لیتا, عرفات میں, منی میں, مزدلفہ میں, کسی بھی مقام پہ, مشعر میں, کہیں پہ اعلان کرا لیتا. تجھے مکے کے حج کے دوران کیوں نہیں یاد آیا علی کی ولایت کا اعلان؟ تو خالق کہے گا او نادانو تمہیں کیا پتا, حاجی حج میں مصروف ہوتے. کہتے میں تو دعا پڑھ رہا تھا, میں سر منڈوا رہا تھا, میں کنکریاں مار رہا تھا, میں نے نہیں سنا. اللہ نے کہا سب کچھ چھوڑ دو, صرف علی علی کرو. ایسا نہ ہو کہ کوئی کہہ دے میں تو عبادت میں مصروف تھا, میں نے اعلان نہیں سنا, میں تو دعا پڑھ رہا تھا, میں کہاں جا کے علی کا اعلان سنتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. اللہ نے کہا میرے حبیب جب سارے کام یہ لوگ چھوڑ دیں تو پھر کہیں صرف اور صرف علی کا اعلان سن لو, تاکہ کوئی بہانہ نہ بنائے میں نے اعلان نہیں سنا تھا. ایک مرتبہ سرور کائنات پہ وحی نازل ہوئی. سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے, آیت نمبر 67-67. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے میرے حبیب جو آپ کے رب نے آپ پہ نازل کیا ہے وہ پہنچا دیجئے, اس کی تبلیغ کر دیجئے. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کوئی کار رسالت نہیں کیا. توجہ, یہ اللہ ڈانٹ نہیں رہا, مجمع کی توجہ ہو. اگر یہ کام نہ کیا تو کوئی کام نہیں کیا. یہ اللہ طنز نہیں کر رہا, ڈانٹ نہیں رہا. پیغمبر نے منع کر کیا کہ اللہ کہے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا, بلکہ اللہ یہ فرما رہا میرے حبیب یہ جو 23 برس آپ نے تبلیغ کیا نا, اگر علی کے ہاتھوں میں دین نہ دیا تو سارا ضائع ہو جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اگر اس دین کو علی کے ہاتھوں میں نہ دیا اور تو اس دین کو ضائع کر دیں گے. اے میرے حبیب یہ ساری زحمتیں علی کے ہاتھوں میں دے دیجئے, علی کا اعلان کر دیجئے. پیغمبر اسلام میں جیسے ہی ایک مرتبہ غدیر خم کا میدان تھا, آوازی سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار, تیاری کرو. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار, یہ ہے پیغمبر کے 4 یار. جو لوگ پہنچ رہے ہیں میں سلام ہے. ایک مرتبہ آوازی کا تیاری کرو, علی کی ولایت کا اعلان ہونا ہے. کہا یا رسول اللہ کچھ مجمع آگے نکل گیا, کچھ ابھی پیچھے رہ گیا. کہا جو آگے نکل گئے کہو واپس آئیں, جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو غدیر میں آئیں. توجہ, بلایا کیسے جائے, مائکرو فون نہیں تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, لاؤڈ سپیکر نہیں تھا تو کیسے بلایا جائے. کہ سلمہ, ابو ذر اذان دیجئے. جناب ابو ذر نے کہا اللہ اکبر. جیسی اذان دی سارا مجمع کہنے لگا فجر پڑھ کے آئے ہیں,
ظہر ہوئی نہیں. اذان کون دے رہا ہے؟ سب سے سچے صحابی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. پیغمبر نے سب سے سچے صحابی سے اذان اس لیے دلوائی تاکہ کوئی شک نہ کرے بلایا ہے یا نہیں بلایا. پیغمبر نے کہا مجمع آ رہا ہے, یہاں پہ فوراً ممبر بنایا جائے. یا رسول اللہ مکے سے ممبر لے آئیں. کہا نہیں مجھے مکے کا ممبر نہیں چاہیے. کہا مدینہ تو اور بھی زیادہ دور ہے. کہا مجھے مدینہ کا بھی ممبر نہیں چاہیے. سارے مجمع کی توجہ ہو. یا رسول اللہ مکے سے ممبر کا نہیں چاہیے, مدینے سے ممبر لے آئیں. کہا نہیں چاہیے, یہیں پہ ممبر بنا. کہا یا رسول اللہ یہاں پہ کیسے ممبر بنائیں؟ یہاں پہ نہ لکڑیاں ہیں نہ یہاں پہ ہمارے لیے اوزار ہیں, ممبر کیسے بنائیں گے؟ آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں, اونٹوں کے پالان اتارو اور ایک مرتبہ جیسے پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے یہاں پہ ممبر بنایا جائے. اب مجھے کہہ لینے دیجئے, وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے, وہ پیغمبر کے بغیر وارث ممبر. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. ایک مرتبہ کہا کہ یہاں پہ پالانوں کا, عزیزان کرامی دو جانور عرب میں بہت زیادہ استعمال ہوتے تھے, گھوڑا اور اونٹ. گھوڑے کی پشت پہ ذیل ہوتی ہے, اونٹ کی پشت پہ کجاوا, پالان اسے کہتے ہیں. تو کجاوے اتروائے. پالان اب اگر آپ زین دیکھیں نا تو وہ بہت زیادہ اونچی نہیں ہوتی, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. اونٹ کی جو پشت ہے نا اس پہ کوہان ہوتا ہے, تو لکڑی کا کجاوا رکھا جاتا ہے. ایک طرف ایک آدمی بیٹھتا ہے, دوسری طرف دوسرا. طاقتور ہوتا اونٹ, بہت قداور ہوتا ہے, اس کی پشت پہ رکھا جاتا ہے, وہ بہت اونچا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں پالان. کجاوے توجہ رہے. تو پیغمبر نے کہا سارے کجاوے اترواؤ اور یہاں پہ بہت بڑا ممبر بناؤ. مجمع کی توجہ رہے. مرحوم آیت اللہ سید جعفر مرتضی عاملی لبنان کے بہت بڑے مورخ گزرے ہیں, چند برس پہلے ان کا انتقال ہوا. 35 جلدوں پہ پیغمبر کی سیرت لکھی ہے. الصحیح من سیرت النبی الاعظم, 35 volumes on the holy prophet, 25 volumes. تو عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں جملے پیش کر رہا ہوں. تو اب وہاں پہ 25 جلدیں مولا امیر پہ لکھی ہیں انہوں نے. وہ ایک سیاسی تجزیہ کرتے ہیں پیغمبر نے اونٹوں کے پالان کیوں اتروائے. توجہ, یہ اونٹوں کی پشت سے کہا کہ اونٹ ہر جانور کی نا حیات الحیوان. دمیری ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, دمیری کے نام سے ان کی کتاب ہے حیات الحیوان. 2 ضخیم جلدیں ہیں, حیات الحیوان. تو اب وہ سارے جانوروں کی انہوں نے صفات لکھی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے, یہ عبادت گزار ہے, یہ کین. اونٹ کے لیے لکھا کہ اونٹ ہوتا کینا پرور. The camel hold his grudge. آپ اونٹ کو ماریں گے نا, یاد رکھے کہ اس نے مارا تھا. جب موقع ملے گا کاٹتا ضرور ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اونٹ کے اندر ہوتا ہے کینا. پیغمبر کہہ رہے تھے او میرے سامنے بیٹھنے والوں, تمہارے دلوں میں علی کا کینا ہے. جو پہنچ گئے انہیں سلام ہے. عزیزان گرامی سرور کائنات نے اونٹوں کے پالا, سید جعفر مرتضی عاملی کہتے ہیں سرور کائنات خبر دے رہے تھے دلوں سے علی کا بغض نکالو, علی کی ولایت کو مانو. اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنوایا پیغمبر اسلام نے. ایک صحابی نے آواز, یا رسول اللہ ممبر کافی ہے؟ کہا نہیں, اور اونچا کرو. تو ممبر کو اور اونچا کرنا پڑے گا, اور اگر ہو جائیں 1,20,000. توجہ, پیغمبر اسلام سے کوئی کہے یا رسول اللہ ہمیشہ آپ نے فرمایا میں سنانا چاہتا ہوں, دکھانا ضروری نہیں, مجھے اپنا چہرہ دکھانا ضروری نہیں, مجھے اپنی بات سنانا ضروری ہے. آج پیغمبر بار بار کہہ رہے ممبر اونچا کرو اور اونچا. اب پتہ چلا غدیر میں سنانا کافی نہیں تھا, دکھانا ضروری تھا. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ مولا کا ہے, آپ نے ممبر بنوایا بہت اونچا. کہا یا رسول اللہ مجمع واپس آ رہا ہے. سب کے یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے؟ کہا بہت ضروری. کتنا ضروری کام ہے؟ کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا. کہا سب آ جاؤ. کہا ہمارے ساتھ خواتین ہیں. کہا میرے ممبر کی پشت پہ خواتین بیٹھ جائیں, میرے سامنے دائیں طرف بائیں طرف مرد بیٹھ جائیں. مجمع ایک مرتبہ بیٹھنے لگا. یا رسول اللہ گرمی کی تپش ہے, سر مڈا رکھے ہیں. کہا سروں کو ڈھانپ لو بے شک, لیکن بات سنانا ضروری ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. سب نے ایک مرتبہ اپنے اپنے سروں کو ڈھانپا, سب بیٹھ گئے. پیغمبر اسلام نے طویل ترین خطبہ دیا, 300 خط بنتے ہیں, 300 lines of the sermon of غدیر. 300 خط بنتے ہیں خطبہ غدیر کے. پیغمبر نے خطبہ دیا, پھر ایک مرتبہ سوال کیا. سارے مجمع کی توجہ, بس مجھے غدیر کو پیش کرنا, مجمع میرے ساتھ رہے. سرور کائنات نے سوال کیا کیا میں نے تم تک قرآن پہنچا دیا؟
مجمع نے کہا بے شک یا رسول اللہ آپ سے بہتر کوئی قرآن کی تبلیغ نہیں کر سکتا. کہا میں نے اللہ کی نماز پہنچائی؟ کہاں نماز پہنچ گئی. کہا روزہ زکوٰۃ حج سارے سوالات آپ نے کیے. کہا دین پہنچ گیا؟ کہاں. کہا ان اللہ الست اولی بکم من انفسکم. میں قرآن کریم کی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے نبی النبی یہ جو نبی ہے یعنی رسول خدا النبی اولا. توجہ نبی مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں, حق تصرف رکھتے ہیں. The holy prophet has priority over the souls of the believers than they themselves. توجہ رہے مومنوں کے نفسوں پہ نبی کو زیادہ اختیار ہے خود مومنوں سے. میں اگر خود باہر جا کے لڑوں اور مارا جاؤں تو بے موت مارا گیا, اگر پیغمبر کہیں جا کے لڑو مارا جاؤں تو شہید. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی پیغمبر کے کہنے پہ جان دو تو ضائع نہیں, شہادت ہے. تو اللہ نے فرمایا نبی کو مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اولویت ہے, اولا ہے. اولا دوبارہ سن لیجئے, مجھے مولا کو پیش کرنا ہے. النبی اولا میں پورا زور لگا رہا ہوں, یقین میں نے طاقت نہیں ہے. اب آگے محرم بھی آ رہا, خون جگر دے رہا ہوں تو تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے گا, سارے مجمع کی توجہ رہے. النبی قرآن کی آیت تھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. پیغمبر نے سوال کیا الستو اولی بکم من انفسکم. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی تھی, پیغمبر نے اپنے انداز سے پوچھا کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تو سارے صحابہ نے یک زبان ہو کے کہا قالو بلا. قالو ان سب نے کہا بلا, بے شک. نعم نہیں, توجہ نہیں کہا ہاں. سب نے سارے صحابہ نے فرمایا بے شک, یعنی سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں سب کو پتا ہے ہمارے نفسوں پہ آپ کا ہم سے زیادہ اختیار ہے. جب سارے صحابہ سے اقرار کروا لیا تو پیغمبر کھڑے ہوئے اور اسی منبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے ان اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے, یار نہیں ہے. توجہ یہاں مولا یار کے معنی میں نہیں, ان اللہ مولایا, اللہ میرا مولا, وانا مولا المؤمنین, میں مومنوں کا مولا ہوں. فمن کنت مولا ہو فہذا. توجہ فرمائی جانے کی نا کہ اللہ میرا مولا ہے, میں سارے مومنوں کا مولا ہوں. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. عزیزان کرام پیغمبر نے فرمایا اور 3 مرتبہ دہرا فہذا علی مولا, فہذا علی مولا. 3 دفعہ سارے مجمع کو دکھایا. سارے مجمع نے اپنے سروں سے چادریں اتاری, بھول گئے کہ سر ڈھانپ رکھے تھے. ایک مرتبہ سب نے چادریں اتاری, کون سے؟ علی. توجہ کچھ دور بیٹھے تھے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا, انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں تھا. کوئی قریب تھا, ان سے پوچھا بھئی وہ تو دور تھا, اس نے نہیں دیکھا. آپ تو قریب تھے. کیا قریب تھا لیکن روشنی بہت زیادہ تھی, دن دہاڑا تھا, عرب کی گرمی, سورج سوا نیزے پہ تھا. مجھے نہیں معلوم سورج کی روشنی زیادہ تھی یا علی کے چہرے کا نور. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. توجہ اب اگر کوئی کہنا یا رسول اللہ آپ کو مانتا ہوں آپ کے بھائی علی کو نہیں, تو پیغمبر فرمائیں گے اگر تو میرے بھائی کو نہیں مانتا تو میں تجھے نہیں مانتا. ایک صحابی نے سب سے فوراً پہلے کہا بخن بخن لکا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو مبارک ہو. یہ شاید 2 مرتبہ مبارک وہیں غدیر سے شروع ہوا ہے. مبارک ہو آپ, بخن بخن لکا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. آج آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مؤمن مرد و زن کے مولا ہو گئے. اگر کسی کو شک ہو کہ مولا کے معنی کیا ہیں تو ان سے پوچھ لے, وہ سمجھ کے کہہ رہے تھے نا.
عزیزان گرامی بس یہاں پہ دوسرا لفظ سن لیجئے. جیسے ہی انہوں نے بخن بخن کہا, ان کے ایک اور دوست ساتھ کھڑے تھے, بڑی دوستی تھی دونوں میں, بہت محبت تھی, بھائی چارہ تھا. تو ان میں سے ایک نے کہا بخن بخن, دوسرے نے فوراً کہا بخن, اور ساتھ ہی کہا یا رسول اللہ اب ہم جائیں. میں نے کوشش کی کہ ویسے اسی انداز سے پیش کروں جیسے انہوں نے کہا ہوگا, اب ہم جائیں یا رسول اللہ. آپ نے اعلان تو کر دیا, آپ نے فرمایا نہیں کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ سب میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر لیں. او مسلمانوں, بھائیوں کی یاروں کی بیعت نہیں ہوتی. توجہ, میں پیغمبر کے 3 بیٹے تھے, تینوں بچپن میں انتقال کر گئے. توجہ, اب ایک بیٹی ہے, باقی 9 ازواج ہیں. مجمع کی توجہ رہے, پیغمبر اسلام نے فرمایا علی کی بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی, میرے گھر سے. بھئی توجہ رہے, 5 سے 7 منٹ میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. علی کی بیعت میرے گھر سے, خیمہ نصب کر دو, پہلے خواتین بیعت کریں گی, وہ بھی میرے گھر سے. بیعت بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں, بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین طہرانی, طباطبائی طہرانی نے جو غدیر پہ اپنی امامت میں بحث کی ہے بہت تفصیل سے, وہاں فرماتے بیعت ہے مبایعہ, جیسے ہے مباحثہ. توجہ, مناظرہ 2 افراد میں ہوتا ہے, مباحثہ 2 افراد میں ڈسکشن. بیعت 2 طرفہ ہے, ایک آدمی بیعت نہیں کر سکتا. توجہ, ایک ہوتا ہے بیعت کرنے والا, دوسرا بیعت لینے والا. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. بیعت کرنے والا کہتا میں قسم کھاتا ہوں اطاعت کروں گا, آپ کے پیچھے چلوں گا, اور کبھی بغاوت نہیں کروں گا. جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام. اور بیعت لینے والا کہتا ہے میں ہدایت کروں گا, میں مدد کروں گا, اور تیسرے میں شفاعت کروں گا. لیکن یاد رکھو, اگر تم نے بغاوت کی, تم نے میرا ساتھ چھوڑا, تو شفاعت میرے پاس ہے. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے اپنے گھر سے کیوں بیعت شروع کروائی تھی؟ تاکہ میرے گھر سے کبھی کوئی علی کے خلاف بغاوت نہ کر سکے, کوئی جنگ پہ نہ جا سکے. نہیں ہے مجمع. مولا نے جب پوچھا کہ کوئی آیت, تو آپ نے فرمایا قرآن کریم میں ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ, اے میرے حبیب جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے, نیچے نہیں. تو مانو نہ کوئی ید اللہ ہے.